پنجاب کا سیلاب کی وجہ سے بجٹ سرپلس کی نشاندہی کرنے سے انکار، اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کا عندیہ۔ آئی ایم ایف نے سیلاب سے نقصانات کی جلد حتمی رپورٹ مانگ لی۔ جائزہ مشن سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقات۔ سندھ میں 50 ارب، خیبر پختونخوا میں 30 ارب روپے کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 43 ارب ڈالر تک جانے کا امکان۔ سیلابی نقصانات کے باعث مہنگائی میں بتدریج اضافے کا خدشہ۔ مہنگے پیٹرول نے عوام کو آگ لگا دی۔ پارہ ہائی، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے کا اضافہ، نئے دام 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گئے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی فی لیٹر نرخ 4 روپے 4 پیسے مہنگا، 276 روپے 81 پیسے میں فروخت ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری، کسی کو بھی غریب کا احساس نہیں، قیمتیں بڑھنے کے بعد ہر چیز پہنچ سے دور چلی جائے گی، شہریوں کی دہائی۔ فریٹ مارجن اور کسٹم ڈیوٹی میں اضافے کی وجہ سے پیٹرول مہنگا۔ پیٹرول پر فریٹ مارجن فی لیٹر 2 روپے 4 پیسے بڑھایا گیا۔ کسٹم ڈیوٹی میں 1 روپیہ 35 پیسے اضافہ ہوا۔ ڈیزل پر بھی فریٹ مارجن 2 روپے 9 پیسے فی لیٹر بڑھایا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ 8 مسلم ممالک مسئلہ فلسطین 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت حل کرنے کے لیے پرعزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سب کا ایک ہی ایجنڈا تھا، جنگ بند کرائی جائے۔ پاکستان کا ان ممالک میں شامل ہونا قابل فخر ہے۔ غزہ کی ٹیکنوکریٹ حکومت میں فلسطینی شامل ہوں گے۔ بتایا گیا حماس بھی 20 نکاتی امن منصوبہ قبول کر لے گی۔ امن منصوبے پر تنقید بلا جواز ہے، سیاست سے گریز کیا جائے۔ حماس کے پاس جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن۔ امن پلان مسترد کیا تو اسرائیل جو چاہے کرے گا، مزید مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ امریکی صدر کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا فلسطینی تنظیم نے جنگ کی قیمت ادا کر دی، اس کے 25,000 اہلکار ہلاک ہوئے، 3 بار قیادت کو قتل کیا، اب اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کرے۔ فلسطینی اتھارٹی کا صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم، کہا جنگ کے خاتمے کے 1 سال کے اندر صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے پر حماس کی مشاورت جاری۔ حماس کی اپنی عسکری قیادت اور دیگر فلسطینی دھڑوں سے بات چیت، ہر تجویز پر بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنے قومی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حماس رہنما حسام بدران کا رد عمل۔ پاک بھارت جنگ رکوانا بڑا کارنامہ، لڑائی کے دوران 7 طیارے مار گرائے گئے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کی جنرل سے خطاب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل حال ہی میں وائٹ ہاؤس آئے۔ عاصم منیر نے لڑائی بند کروا کر لاکھوں زندگیاں بچانے کو بہترین اقدام قرار دیا۔ مجھے ان کا بات کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ علاقائی تعاون سے معیشت اور ذرائع مواصلات کی بہتری ممکن۔ وسط ایشیائی ریاستیں پاکستان کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہیں، رکن ممالک باہمی رابطوں کو فروغ دیں۔ وفاقی وزیر مواصلات کا قازقستان میں 12 ممالک کے وزراء کی گول میں اس کانفرنس سے خطاب، کہا باہمی تجارت کے فروغ کے لیے ٹریڈ کوریڈورز اہمیت کے حامل ہیں، تجارتی حجم بڑھانے کے لیے زمینی رابطوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ عبدالعلیم خان کے رکن ممالک کو اکتوبر میں پاکستان میں کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کا فلڈ سروے جاری، 41,735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل، 28,632 کسانوں سے فصلوں کے نقصانات کی تفصیلات بھی مرتب۔ مریم نواز کا کہنا ہے سیلاب سے متاثرہ ہر فرد تک پہنچیں گے، نقصان کا ازالہ ہوگا۔ بر وقت سروے شروع کرانے پر سیلاب متاثرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن پارٹی تقسیم کر رہی ہیں، میرے خلاف باقاعدہ مہم چل رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے علیمہ خان پر سنگین الزامات، کہا حفیظ اللہ نیازی بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں جن میں علیمہ خان کو وزیر اعظم اور چیئرپرسن بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ پارٹی کے اندر گروپ بندیاں اور ذاتی مفادات پروان چڑھ رہے ہیں۔ کابینہ میں تبدیلی معمول کی بات، بانی کے ہر حکم کو ہم نے ہمیشہ قبول کیا اور آئندہ بھی کریں گے، وہ کہیں تو ایک لمحے میں حکومت ختم کر سکتا ہوں۔
चीन का 76वां यौम आजादी, बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर परचम कुशाई की तकरीब, चाको चौबंद दस्तों की सलामी, हजारों परिंदे फिजा में छोड़े गए। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर भी परचम कुशाई, हेलीकॉप्टर से चीनी परचम लहराया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद, चीनी अवाम की खुशहाली और कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक दोस्ती और शराकत दारी नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। शहबाज शरीफ पुरआज़म। हवा का कम दबाव बहेरा अरब में दाखिल, सिस्टम आज डिप्रेशन में बदलने का खदशा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। ठट्टा, सजावल, बदीन और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। फिलिपाइन में खौफनाक ज़लज़ला, 6.9 शिद्दत के झटकों ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हलाकतों की तादाद 69 हो गई, कई मलबे तले दब गए। बोगो शहर में सबसे ज्यादा अफराद मुतासर, सैकड़ों इमारतें तबाह, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले का मरकज पालपौन का मगरिब था, ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 66,100 से बढ़ गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा के करीब पहुंच गया, किसी भी वक्त इसराइली हमले का खदशा। इसराइल की फ्लोटेला में शामिल 2 कश्तियों को घेरने की कोशिश, सेहूनी फौज के ड्रोन्स की परवाजें। अमरीकी सेनेट से अखराजात का बिल फिर मुस्तरद, 6 साल बाद अमरीका में फिर शटडाउन। 438 वफाकी एजेंसियां बंद। व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार करार दिया। सदर ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट पर डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जाफरी के खिलाफ नस्ल परस्ताना AI वीडियो जारी। अमरीका भर में शदीद तनकीद। आखिरी शटडाउन 2018 में सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में 35 दिन जारी रहा था। ट्रंप इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इख्तलाफात खत्म, यूनिवर्सिटी हुकूमत को $50 करोड़ अदा करेगी, मुआहिदा तय पा गया। गजा जंग से मुताल्लिक पॉलिसी इख्तलाफात पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिवर्सिटी के $2 अरब से जायद फंड्स रोक दिए थे। गुरूर और तकब्बुर खत्म, अकड़ भी निकल गई। भारतीय बोर्ड 2 रोज बाद ही मिन्नत समाजत पर उतर आया। ACC इजलास में ट्रॉफी मांग ली। ट्रॉफी चाहिए तो आपका कप्तान दफ्तर आकर वसूल करे, कौंसिल के सदर मोहसिन नकवी का जवाब। दुबई में होने वाले इजलास में अरकान की जानिब से भारत के रवैये की शदीद मजम्मत। मैच और टॉस के बाद हाथ न मिलाने पर तशवीश का इजहार। टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज, पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तैयारियां जारी। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की अबूरी हेड कोच अजहर महमूद की जेर निगरानी प्रैक्टिस। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पहले मैच में मेजबान भारत कामयाब, श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। 271 रन के जवाब में श्रीलंकन टीम 211 रन पर आउट। आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। और स्टार फुटबॉलर एम्बापे की हैट्रिक, यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने कजाकिस्तान के क्लब केरात को 5-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में बायरन म्यूनिख ने साइप्रस के क्लब पाफोस को 5-1 से जेर किया। हैरी केन ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई।